آدمیت اور انسانیت کی ابتدا۔ ساری دنیا کا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا شخص ہو، اس کو آدمی کہتے ہیں۔ کسی ہندو بھائی سے کہہ دیجئے کہ تم آدمی نہیں ہو تو وہ برا مانے گا، اور ماننا بھی چاہیے۔ وہ فوراً کہے گا صاحب ہم آدمی نہیں ہیں تو کیا آپ کو جانور نظر آتا ہے؟ کسی مسلمان سے کہہ دیجئے کہ تم آدمی نہیں ہو، اس کا بھی یہی جواب ہوگا۔ دنیا میں سارے انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم آدمی ہیں۔ آدمی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے انسان اور پہلے آدمی کا نام تھا آدم۔ آدم کی وجہ سے ہم سب آدمی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ انہی سے انسانی نسل چلی۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ جہاں مسلمانوں کو خطاب کیا ہے، جہاں مسلمانوں کو قرآن نے خطاب کیا ہے، وہاں ایھا المومنون کہہ کے کیا ہے، اور جہاں عام انسانوں کو خطاب کیا ہے وہاں انسان کہہ کے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے تمام دنیا کے انسان، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب سے قرآن کہتا ہے اے انسانوں، اور انسان بنا ہے انس سے، مانا ہے اے آپس میں محبت رکھنے والے، اے قومی ایکتا کو ماننے والے، اے آپس میں انسانوں کا رسپیکٹ کرنے والوں، آدر کرنے والوں، احترام کرنے والوں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی انسان ہی نہیں ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرے۔ انسان وہ آدمی ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر کے انسانیت کے احترام کا راستہ پیدا ہونے والی اگلی نسلوں کو دکھلائے۔ تو آدمی ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، انسان ہونا یہ بڑی بات ہے۔ آدمی تو ہم سب ہیں، اس میں انسان کتنا؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے آدمیوں نہیں کہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام۔ نعرے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھنا اور سمجھ کے عمل کرنا۔ انسانوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا چالو رکھیے، خاموشی سے جائیں۔ ہمارے ہاں یہ جو بدعت پیدا ہوئی ہے، اس بدعت نے دین کے نظریے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور میری عادت بڑی صاف بات کرنے کی ہے بھائی، اسی لیے میں بدنام بھی ہوں۔ یاد رکھیے گا، اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے استقبال اور اس کے احترام کے نعرے کا کیا مطلب ہے، یہ آج تک میں سمجھ نہیں سکا۔ بات قرآن کی ہو رہی ہے، بات حدیث کی ہو رہی ہے، بات عظمت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، کیا ان سے بڑا بھی کوئی آ گیا؟ اگر ان سے بڑا آ گیا تو اس بات کو پیچھے ڈالو، اس کو آگے ڈالو۔ میں سب کے احترام کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مگر شریعت میں
طبیعت کی بات نہیں تسلیم کی جا سکتی. شریعت میں طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے اسلام. یاد رکھیے گا اس کو. احترام کرتا ہوں، مگر سب سے زیادہ احترام ہمیں حدیث مصطفیٰ کا کرنا ہے، قرآن اور فرمان خدا کا کرنا ہے. اور جب قرآن کی بات ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں قرآن کو دیکھا جائے، کسی اور کو نہیں. ایسی صورت میں رسول اللہ کے چہرے پہ نظر رہنی چاہیے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں اپنے بزرگوں کے احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ورنہ آج کا دور تو ایسا آ گیا ہے کہ اتنی سچی بات کہیے تو سچی بات میں بھی کہہ دیا جاتا ہے ارے صاحب یہ تو گستاخ اہل بیت ہو گئے، یہ تو گستاخ صحابہ ہو گئے، معلوم نہیں کیا کیا ہو گئے. بھائی بچو ان سب باتوں سے، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور شریعت کسی کا چہرہ نہیں دیکھتی، شریعت اپنا چہرہ دکھلاتی ہے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا انسان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تمہارا جو آپس میں انٹروڈکشن ہے، ہندی زبان میں پریچے ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم فارورڈ ہو اور وہ بیکورڈ ہے، تم عظیم ہو وہ ذلیل ہے، ایسا نہیں. اب رہ گئی بات کہ فارورڈ کون ہے اور بیکورڈ کون ہے، تو قرآن اس کو آگے کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں فارورڈ اور رسپیکٹڈ وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو اور خدا کے قانون پہ سب سے زیادہ عمل کرتا ہو. کسی بھی خاندان میں پیدا ہوا. اب مسلمانوں کے ہاں یہ چیز آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ مسجد میں نظر آ رہی. ایک سید صاحب ہے اور ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہونے والا عالم ہے. سید صاحب عالم نہیں، معمولی گھرانے میں پیدا ہونے والا عالم ہے. اب نماز کا وقت ہو گیا تو مصلی پہ سید صاحب نہیں جا رہے ہیں، معمولی گھرانے کا پڑھا لکھا عالم جا رہا ہے جس نے علم مصطفیٰ کو اپنے سینے میں جگہ دیا. سید صاحب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سید صاحب کے آگے بڑھ کر نماز پڑھا رہا ہے، حالانکہ وہ سید نہیں. اسلام یہی سے یہ ذہن دیتا ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، امامت کا مصلی اس کے لیے، چاہے وہ کسی گھر میں پیدا ہوا ہو، کسی ذات میں پیدا ہوا ہو. ذات سے بحث نہیں ہے، بحث ہے تقوی سے، بحث ہے پرہیزگاری سے، بحث ہے انسانیت سے، بحث ہے آدمیت سے. یہ آدمیت میں کتنا بلند ہے، یہ انسانیت میں کتنا بلند ہے، یہ علم میں کتنا بلند ہے، یہ تقوی میں کتنا بلند ہے، یہ پرہیزگاری میں کتنا بلند ہے، یہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے میں کتنا بلند ہے، یہ قرآن کی تعلیم پہ عمل کرنے میں کتنا بلند ہے، یہ انسانیت کے احترام میں کتنا بلند ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے. اب آئیے ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. اس انسان کو پیدا کر کے رکھا کہاں گیا؟ غور سے سننا بات. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتا دو کہ سمجھ میں آ رہی ہے. بس بس بس. میں تو آسمان خطابت سے بہت نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ آرام سے سمجھ لیں، ورنہ میری زبان کے لیے ذرا مسئلہ پیدا ہو جائے گا آپ کے لیے. تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ مجھے مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے جتنی بھی آواز نشاط اٹھتی ہے وہ بار ناکامی پہلو سے دبتی چلی جاتی ہے. زبان میری یہ ہے، مگر اس زبان کو ابھی پیچھے ڈال کر آپ کو آگے کر رہا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں اور میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا گیا بھائی؟ جنت میں. سب سنا ہے آپ نے، جانتے ہیں
جنت سے زمین پہ اتارا کیوں گیا؟ جنت میں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، جینے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور جو جنت میں جائے گا اسے نہ کھانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، نہ سونے کے لیے، نہ کپڑے کے لیے، نہ زندگی گزارنے کے لیے. ہر چیز وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جس چیز کی تم خواہش کرو گے، ابھی تمہاری خواہش اپنی منزل تک نہیں پہنچی ہوگی، وہ چیز تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی. یہ ہے جنت. جنت میں رکھے گئے آدم علیہ السلام، ٹہل رہے تھے، گھوم رہے تھے، مزے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مگر اکیلے تھے. اب اکیلا آدمی، جنت میں پروانے بھی، جنت میں شمع بھی، جنت میں نہریں بھی، جنت میں پھل بھی، جنت میں خدا کی ہر نعمت. اس کے باوجود آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا. یہ بڑی بھاری مصیبت آ گئی. دیکھو نفس انسانی کو اللہ نے بنایا کیسے ہے. یہ انس چاہتا ہے، محبت. تو جنت میں پریشان تھے آدم علیہ السلام. قدرت نے پوچھا آدم سب کچھ تو دیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس کر رہا ہے؟ کہنے لگے مالک میں فرشتہ نہیں ہوں، تو نے مجھے انسان بنایا ہے اور میرے اندر نفس رکھا ہے، خواہشات کی دنیا تو نے آباد کیا ہے. مولا جی جنت کی ساری نعمتیں سر آنکھوں پر، مگر معلوم نہیں کیا بات ہے کہ اس کے باوجود میرے ارمانوں کی دنیا میں خلش برپا ہے، ہیجان برپا ہے، معلوم نہیں کیوں برپا ہے. رب نے فوراً آدم علیہ السلام کو سلا دیا اور انہی کے وجود سے، انہی کی پسلی سے ایک عورت نکال دی. اسلامک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں آپ کو. اب جو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولا تو دیکھا ایک بڑی خوبصورت مورت ہے سامنے، بڑی خوبصورت عورت. تو چونکہ انسان اکیلے رہ ہی نہیں سکتا، انس ہے، محبت ہے. جب تک اس کو پڑوس نہ ملے، لوگ نہ ملے، جنگل میں آدمی کو چھوڑ دو، جانوروں میں مر جائے گا. کسی بہترین باغیچے میں اس کو ڈال دو، اکیلے اوب جائے گا، اسے ساتھ چاہیے. تو قدرت نے ایک ساتھی انہی کے وجود سے نکال کر کے سامنے رکھ دیا. اس کا نام رکھا اللہ نے ہوا، جس کو آپ ماں ہوا کہتے ہیں اور جن کو آپ بابا آدم کہتے ہیں. پہلا جوڑا سامنے آیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے دست قدرت سے بنایا. آدم کا کوئی باپ نہیں، آدم کا کوئی ماں نہیں، اور اسی طرح حضرت حوا کا بھی کوئی باپ نہیں، ان کی کوئی ماں نہیں. اب جب وہ سامنے آ گئی تو آدم علیہ السلام فطرت انسانی کی بنیاد پر، یہ فطرت بنایا کس نے تھا؟ یہ نیچر تو اللہ نے بنایا ہے نا. یہ اللہ کی مشیت تھی نا کہ دنیا کو کیسے آباد کیا جائے. ابھی تو سارا معاملہ جنت میں ہے، سورگ میں. اب کیا کریں گے صاحب؟ اب آدم علیہ السلام نے محبت کا ہاتھ، جو ایک مرد کے دل میں ایک عورت کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہر آدمی کے دل میں ہے، یاد رکھیے گا. عورت کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا. تو یہ تو فطرت ہے، نیچر ہے آدمی کا. آدم علیہ السلام کو وہ نیچر دیا، ساری اولادوں کو وہ دیا. عورت تو چاہیے ہی چاہیے. ایک عمر میں جب آدمی ایسی منزل میں آتا ہے کہ عورت کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا. قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس عورت کو ہم نے تمہاری سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تو عورت کے بغیر تو مرد کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام نے جب خوبصورت عورت دیکھا، اور ہوا کے معنی ہی ہے بے پناہ خوبصورت، جب دیکھا انہوں نے تو لپکے.
آج اولاد آدم کا کیا حال ہے؟ کوئی خوبصورت عورت دیکھا، ماں باپ ساتھ چل رہے ہیں تو ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھ لیا، کوئی نہیں آ رہا ہے تو ذرا آگے بڑھ کے دیکھ لیا، اور ایک نظر پڑی ڈرے، اس کے بعد پھر دیکھ لیا۔ یہ آدمی کی فطرت ہے۔ حوا تو سب سے خوبصورت تھی، جناب حوا کی طرف بڑھے آدم، اور اپنی خواہش نفس کے ساتھ بڑھے آدم۔ جو ہی بڑھے اللہ نے کہا فل اسٹاپ، رکو آدم، خبردار ہاتھ مت لگانا۔ تو مالک یہ نیچر کیوں دیا تو نے مجھے؟ کہا یہ نیچر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیچر کے ساتھ انصاف کرنے کی ڈیمانڈ بھی ہم نے تم سے کی ہے۔ اس نیچر کو سب کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ اس نیچر کے سامنے ہم نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے حرام اور ایک ہے حلال۔ جب حرام کے ذریعے ہم کوئی خواہش تمہاری نہیں پوری کرنے دیں گے، جب بھی کوئی خواہش ہوگی تو حلال کے ذریعے پوری کرو، یہ فطرت آدم میں ہم نے ڈالا ہے۔ اس لیے آدم ابھی ہاتھ مت لگانا ہوا۔ تو کہا مالک کیا کروں، میں تو بڑا بے چین۔ کہا بے چینی ختم کرتے ہیں، پہلے تمہارا نکاح ہوگا۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر مذہب میں شادی کا کنسپٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہر مذہب اپنے طریقے سے شادی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اپنی بیٹی کی بھی کرتا ہے، اپنی بہن کی بھی کرتا ہے، بیٹی لاتا بھی ہے، بیٹی دیتا بھی ہے، کرتا ہے نا؟ اچھا، کسی بھی مذہب میں بلا شادی کے اگر کسی عورت پہ ہاتھ ڈال دیا تو ہر مذہب اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور سماج کے لیے اس کو کینسر سمجھتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب ہاتھ بڑھایا تو قدرت نے کہا رکو، ہم ضرور حوا کو تمہارے حوالے کریں گے، مگر پہلے تمہارا نکاح ہوگا حوا کے ساتھ۔ یہ ابتدا ہو رہی ہے کہاں؟ جنت میں۔ اچھا صاحب، تو مالک اور فرمایا ہم مہر طے کریں گے، تمہاری مہر دینی پڑتی ہے نا۔ کہا مالک ٹھیک ہے، کیا مہر ہے مولا؟ تو کہا 30 مرتبہ تم اور 30 مرتبہ حوا، جس کے لیے کائنات بنائی ہے اس مصطفیٰ پہ درود بھیجو، سلام بھیجو، یہ تمہارا مہر ہے تمہاری شادی کا۔ اب چلے صاحب وہاں سے، میاں بیوی آرام سے رہنے لگے جنت میں۔ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ آدم یہ دیکھو ہر نعمت کا استعمال کرنا، مگر ایک چیز پہ ہم پابندی لگاتے ہیں، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ دیکھو ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اور اگر اس کے قریب تم گئے تو حد سے گزرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کی مشیت کو زمین پہ بندوں کو اتار کر بندوں کو نیابت دینی تھی، تو اسباب ایسے پیدا کیے کہ انسان کو زمین پہ اتارا جائے۔ میاں بیوی اس درخت کے قریب چلے بھی گئے، نیت نہیں تھی جانے کی، وہ ہوتا ہے نا ہماری نیت نہیں ہے صاحب آنے کی، مگر بھول کے آگے، تو نیت تو نہیں تھی جانے کی مگر بھول گئے۔ قرآن اس کو بھولنا کہتا ہے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ذلت دے دی، دھوکہ دے دیا، چلے گئے، کھا لیا پھل۔ اب کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں میاں بیوی کے کپڑے از خود اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جلدی جلدی درخت کے پتے بڑے بڑے پکڑے اور جلدی جلدی اپنے بدن کے اس حصے کو چھپانا شروع کیا جس کو چھپایا اپنے بدن کو، شرمگاہ کو۔ قرآن کریم درخت کا نام لیتا ہے، کون سا درخت تھا، کون سا پیڑ تھا، یہ قرآن نہیں بتاتا، مگر قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتری ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں دنیا بھر کی تبدیلی کیا ان کے علماء نے، اس کے باوجود کچھ اصلی مسائل اور سچی عبارتیں آیتیں رہ گئیں۔
توریت اس درخت کا نام بتاتا ہے. توریت کہتا ہے اس درخت کا نام تھا انجیر. یہ انجیر کے بڑے بڑے پتے تھے. قرآن کہتا ہے نا والتین، میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی. چلیے اس سبجیکٹ پہ ہم کبھی بات کر لیں گے. ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. آدم علیہ السلام کا امتحان جنت ہی میں لے لیا گیا کہ منع کرنے کے بعد بھی اس انسان کی فطرت میں بھول رکھی گئی ہے. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا مگر گناہ ہو گیا. اب کیا کرے آدمی؟ ہرگز ارادہ نہیں تھا آدم علیہ السلام کا کہ اس درخت کے قریب جائے اور اس کا پھل کھائے، مگر بھول ہو گئی. تو جب آدمی سے بھول ہو جائے تو آدمی کرے کیا؟ چیز کو تو غلط سمجھتا ہے. بھول ہو گئی اب کیا کرے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو ہم سے بڑا ظلم ہوتا، ہم چاہتے نہیں تھے، بھول ہو گئی مالک، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا. اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ انسان سے غلطی ہوگی، اور غلطی نہ ہو تو کہے گا انسان پھر فرشتہ نہ ہو جائے. مگر جب غلطی ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ غلطی پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، غلطی سے فوراً ہٹنا چاہیے، چھما یاترا کرنا چاہیے. بندے کے معاملے میں اگر غلطی کیا تو بندے سے معافی مانگنی چاہیے، اور خدا کے فرمان کے معاملے میں غلطی کیا تو خدا سے معافی مانگنی چاہیے. یہ انسان، ابلیس نے بھی یہ غلطی کیا تھا، شیطان نے. اللہ نے کہا کیوں تو نے کیا ایسا؟ تو کہتا ہے تو نے آدم کو ہم سے سجدہ کروایا، ہم کیوں کریں سجدہ اس کو؟ انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا، اس کو مٹی سے تو نے پیدا کیا. آگ بڑی ہے مٹی چھوٹی ہے. گھمنڈ کیا نا خدا کے سامنے. خدا نے کہا اخرج، نکل یہاں سے. معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا اس پر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. غلطی ہو گئی، ہوتی ہے، ہوگی، مگر جب کوئی ہمیں بتا دے کہ تم نے غلطی کیا ہے ہمیں فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے. یہ ہے ایمان، یہ ہے عمل، یہ ہے انسانیت، یہ ہے آدمیت.